ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ ہمارے معزز معتبر مستند علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ خوبصورت بزم سج چکی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارا علماء کرام والا سیگمنٹ ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، سب سے اہم ترین ہے، کیونکہ علم ہوگا تو پھر اصلاح ہوگی، اور اصلاح ہوگی تو زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ روشن ہو جائے گی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے زبردست عالم دین، جو الحمدللہ پہلے بھی آئی ڈی ایس کی اسکرین پر آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں مختلف پروگرامز کے ذریعے، الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لا چکے ہیں، اور خاص طور پر رحمت رمضان نشریات میں آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، بہت ہی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں، صرف عوام ہی نہیں علماء بھی آپ کی وہ کہتے ہیں نا خوش کلامی اور آپ کی ایک زبردست علمی گفتگو کے معترف نظر آتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ الحمدللہ ہمارے آئی ڈی ایس کی بہار، ہمارے آئی ڈی ایس کی پہچان، بہت ہی خوبصورت، اور یہ بھی حضور کی آل ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، حضرت علامہ مولانا سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو دونوں علماء کرام کو اور ہمارے دو شناخہ حافظ محمد احسن قادری اور محمد ذیشان قادری، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ہے، وہ ہے حقیقی اہل سنت کون؟ اللہ اکبر! آپ کہیں گے یہ تو ہم جاننا چاہتے تھے۔ بہت سارے سوالات آپ کے بھی ذہن میں یقیناً ہوں گے کہ بھائی اہل سنت، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، دعوے دار تو بہت سارے نظر آتے ہیں، پر حقیقت میں اہل سنت ہیں کون؟ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کی روشنی میں ہیں۔ قرآن کن کو کہتا ہے کہ یہ حقیقی وہی گروہ ہے جو اہل حق ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب ہم آج جانیں گے ہمارے اس ایپیسوڈ میں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمیں اہل سنت کی جو پہچان کروائیں گے نا، وہ حضور کی آل کروائیں گے، حضور کے دو شہزادے کروائیں گے۔ یعنی نسبت کی وہ کہتے ہیں نا، نسب کی نسبت سے بھی دونوں اعلیٰ ہیں، سادات ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں عالم دین ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور مستند اور معتبر علماء ہیں۔ تو بہت خوش نصیبی اور یہ آئی ڈی ایس کی خوبصورتی ہے ہمارے اس بزم کی اور رحمت رمضان نشریات کی، کہ جہاں ایسے علماء کرام الحمدللہ ہمیں علم دین کے نور سے منور کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا حضور، اور میں چاہوں گا کہ ابتدا یہاں سے فرمائیے، چونکہ ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے اہل سنت کی پہچان، کہ حقیقی اہل سنت کون ہے۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام میں فرقہ واریت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب جی، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کے ذریعہ سے جو عوام کے لیے دین حق اسلام کے بارے میں سمجھنے کا جو ایک ذریعہ قائم کیا ہے، رب العالمین جل وعلا آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ سب، عرض یہ ہے کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک مکمل حصہ فتن پر مشتمل ہے، جس میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کے جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کو اجمالاً اور کہیں تفصیلاً ارشاد فرمایا۔ اب جو حالات پیش آنے والے تھے ان میں سے ایک حصہ، یعنی فتنوں میں سے ایک حصہ امت پر، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرقوں میں تقسیم ہو جانا ہے۔ تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے باقاعدہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، خبر بھی دی، اور ظہور جو فتن کا ہونے والا تھا فرقوں کی صورت میں سرکار نے اس کے بارے میں ارشادات بھی فرمائے۔ لیکن ایک چیز بڑی خاص ہے کہ بعض فرق ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی سامنے آئے۔ اچھا، پہلے ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں، پھر آنے والے ادوار میں جو کچھ ہونے والا تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کے بارے میں فرمایا، وہ میں کچھ گزارش آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غزوہ حنین سے فراغت کے بعد غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ اللہ، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس وقت تقسیم فرمایا تو اس نے نام لے کر، یعنی جو شیوا اصحاب کا نہیں تھا، ادب و احترام اور تعظیم کا جو معیار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار کے بارے میں متعارف کروا دیا تھا، اس شخص کے لہجے میں وہ آثار نہیں تھے۔ اچھا، کھڑا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ تقسیم فرمائیے، یعنی عدل فرمائیے تقسیم میں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر میں تقسیم صحیح نہ کروں گا
انصاف نہ کروں گا تو پھر روئے زمین پر کون ہے جو انصاف کرے گا؟ اللہ اکبر. بخاری کی روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور اجازت عطا فرمائیے اس منافق کی گردن مار دو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا. اور روایت کے یہ لفظ میری نظر سے گزرے ہیں کہ جس وقت وہ پشت پھیر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے واپس ہوا، یعنی چہرہ اس کا دوسری طرف اور پشت اس سرکار کی طرف، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر نگاہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین کی بات بھی کریں گے، اور ساری چیزیں جو نشانیاں تھیں خوارج کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں. اور ساتھ ہی منع بھی فرمایا کہ اس کی گردن نہیں اڑانی، اس لیے کہ اس وقت اندیشہ یہ تھا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو منافقین جو تھے وہ یہ کہتے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اب اپنوں پر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اقدام شروع کر لیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. لیکن ان کا باقاعدہ جو نکلنا، جو ظہور ہوا، وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، خبر دے دی تھی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا علی آپ کے ساتھ ایسے ہی جنگ کی جائے گی، تعویل قرآن پر تمہارے ساتھ ایسے ہی جنگ کی جائے گی جیسے تنزیل قرآن پر میرے ساتھ کی گئی. اللہ اکبر. یعنی نزول قرآن کے بارے میں جس طرح میرے ساتھ اختلاف کیا گیا، اس قرآن کی تعویل اور معنی کے بیان میں تمہارے ساتھ اختلاف کیا جائے گا. اور یہ اختلاف کرنے والے آگے چل کے حضرت مولا کائنات کے دور میں خوارج ظاہر ہوئے. اللہ. مجھے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت یاد آئی بڑی خوبصورت. آپ نے جہاں ذوالخویسرہ تمیمی کے حالات لکھے، یہ وہی شخص تھا جس نے سرکار کا نام لے کر بے ادبی کے لہجے میں حضور کو مخاطب کیا اور کہا انصاف کیجیے. اس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا. اچھا. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے حالات نقل کیے تو ایک بات بڑی خوبصورت نقل کی. یہ جس وقت بیعت رضوان ہوئی اس میں شامل تھا. اچھا. بیعت رضوان جس وقت جاری تھی شامل تھا. بیعت کرتے رہے صحابہ کرام علیہم الرضوان. جب فارغ ہوئے یہ چھپتا پھرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیے اور بیعت بھی نہ کی، کبھی اونٹ کے پالان کے پیچھے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا بیعت رضوان، یہاں حدیبیہ کے مقام پر جتنے احباب نے بیعت کی ہے سارے کے سارے جنتی ہیں سوائے ایک کے. نام نہیں لیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، نام نہ لیا. لیکن ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہی شخص تھا، اس لیے کہ بیعت کو حاضر نہ ہوا. لیکن یہ کس دور میں جا کر ظاہر ہوا؟ جس وقت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک آیا. تو ایک تو یہ نظام سامنے آ گیا. اچھا، ایسے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم ایسی بھی تھی جن کا نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت بھی فرمائی، تعارف بھی کروایا اور ساتھ لعنت بھی کر دی. فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تقدیر کے منکر یا تقدیر کے بارے میں وہ نظریہ رکھنے والے جو سرکار سے جاری نہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے مجوسی ہیں. اور بعض روایات میں ان پر لعنت بھی آئی. یہ ہیں وہ فرقے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کیا، اور وہ جو نظریات نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام کی جن پر تربیت فرمائی تھی، یہ ان سے اختلاف کرنے والے. اس کے بعد فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ملک شام کا نام لے کر ارشاد فرمایا اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم. جب ملک شام میں فساد ہو جائے تو اے میری امت تم یاد رکھنا اب تم میں خیر نہیں رہ جائے گی، بھلائی نہیں رہ جائے گی. اب یہ ملک شام کی وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سوال آتا ہے ذہن میں، امت میں خیر نہیں رہ جائے گی تو پھر کیا قیامت قائم ہو جائے گی؟ کیا ساری امت ایسی ہے جو راہ راست سے ہٹ جائے گی، صراط مستقیم سے جو ہے وہ برگشتہ ہو جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فوراً ساتھ اس کی وضاحت فرما دی. فرمایا جس وقت اہل شام میں فساد ہو جائے تم میں خیر نہ رہے گی. یعنی یہ فرقوں کے ظہور کی طرف بھی اشارہ ہے، فتنوں کی طرف بھی اشارہ ہے. ساتھ ہی حضور نے تسلی بھی دی. فرمایا لیکن یہ تم ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں ایک جماعت اس دور میں بھی حق پر قائم رکھے گا. یہ جماعت ایسی ہوگی قیامت قائم ہو جائے گی، رسوا کرنے والوں کی رسوائی، ذلیل کرنے والوں کی ضلالت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرقوں کے بارے میں، یعنی جو ظاہر ہوئے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا،
اور جو آئندہ امت میں ظاہر ہونے والے تھے ان کی طرف بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں شاہ صاحب، ابتدائی طور پر آپ نے بہت ہی خوبصورت کمال گفتگو فرمائی ہے، جس سے اس موضوع کی اہمیت کا بھی اندازہ ہمارے ناظرین کو ہو گیا ہوگا کہ واقعی اس پر کلام سننا اور اس موضوع کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے اہل سنت ہونے پر ناز بھی کر سکیں اور اس پر قائم بھی رہ سکیں، اور قائم رہنے کے لیے جو احتیاطیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حقیقی اہل سنت ہیں کون؟ ایک تو یہ پتہ لگے نا، اور اہل حق کے لیے اہل سنت کی اصطلاح کب سے متعارف ہوئی، آج یہ بھی پتہ لگ جائے نا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو کیا مطلب بھائی ہم تو اہل اسلام ہیں، آپ اہل سنت ہم اہل اسلام ہیں، تو کیا الگ الگ ہیں؟ تو آج یہ بھی پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ اہل سنت کی اصطلاح کب سے متعارف ہوئی اور حقیقی اہل سنت کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ حافظ صاحب، آپ کا منتخب کردہ جو موضوع ہے اپنے اندر انتہائی حساسیت اور یوں سمجھیے کہ جامعیت اور معنویت کو سمیٹے ہوئے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بھی اپنے اندر اس وقت جو ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے ایک مشعل راہ کا بھی درجہ رکھتا ہے، واہ 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 واہ، اور اس کے لیے یوں سمجھیے کہ اس وقت جو امت ایک عجیب و غریب افتراق اور انتشار کا شکار نظر آتی ہے، بالخصوص ہمارے جو نوجوان جو طبقہ ہے، چاہے وہ خواتین کی صورت میں ہو، چاہے وہ مرد حضرات کی صورت میں ہو، بچوں کی یا بچیوں کی صورت میں ہو، وہ انتہائی اس وقت انتشار اور افتراق اور یوں سمجھیے کہ اضطراب کا شکار ہے۔ اور حافظ صاحب، یہاں تک دیکھا گیا کہ بچے جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوال کرتے ہیں جی اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں۔ تو سب سے پہلے ان بچوں سے اور بچیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمہ تن گوش ہو کر اس میری گفتگو کو لازمی سنیے۔ اس کے لیے میں اگرچہ اپنی جو پیچھے جو گفتگو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کر چکا ہوں یا کرتا رہا ہوں، اس میں یہ کہتا رہا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ میری گفتگو کو غور سے سنیں، لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، واہ 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 واہ، چاہے وہ مدارس کے طلبہ ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں، چاہے کالجز کے، چاہے وہ ایون کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہے، بہت خوبصورت، چاہے وہ بڑے سے بڑا بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ سائنسدان ہے، صحیح، وہ سب اس وقت اس تلاش میں ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ حقیقی اہل السنہ کون ہے۔ بہت اچھے، کیونکہ حافظ صاحب، حقیقت حال یہ ہے کہ احادیث طیبات کے اندر کسی اور کے بارے میں حق کی راہ پر چلنے کا تعین نہیں کیا گیا۔ صحیح، جتنی بھی احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوئی ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان اقدس سے یا ان کے عمل سے صادر ہوئی ہیں، چونکہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے، ان سب کے اندر جن لوگوں کو اہل حق گردانا گیا ہے ان کا نام یہ لیا گیا ہے کہ ہم السنت والجماعہ، کہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اس چیز کو چرانے کے لیے، اہل السنہ کو چرانے کے لیے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، ہر آدمی اس دعوے میں ہے کہ میں اہل السنہ ہوں۔ اور کیوں ان کو یہ پریشانی کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنے اوپر اہل السنہ کا لیبل کیوں لگوانا چاہتے ہو؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سفید چادر کے نیچے کالی بھیڑیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ شراب کی بوتل کے اندر آب زمزم کا لیبل، یہ وہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ حقیقی اہل السنہ کون ہے؟ اب یہ سب لوگ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، بالخصوص میرے بچے میری بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں، کہ حقیقی اہل السنہ اسی دن معرض وجود میں آ چکے تھے جس دن غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، اس دن حقیقی اہل السنہ کا وجود اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، پھر اس میں دلائل دوں گا، کیا بات،
اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو اس ارشاد کے اندر جو معانی اور مطالب اور اس ارشاد کے اندر جو مفاہیم جو مخفی تھے وہ اس کے پیچھے یہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب جہاں اگلا جملہ میں ایک اور کہنے لگا ہوں، جس صحابی کو بٹھا کر اپنے سامنے یا صحابیہ کو بٹھا کر کلمہ پڑھاتے تھے اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی اہل السنہ میں داخل فرماتے تھے. واہ واہ واہ. ہمارے بزرگوں نے اب ہو سکتا ہے کہ میرا اسکول کالج اور یونیورسٹی کا نوجوان کہے کہ یار یہ شاہ صاحب نے بہت بڑی بات کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے مدرسے کا بچہ تو اس بات سے جو ہے وہ میرے ساتھ موافقت کر لے اور میری توثیق کر لے کہ ٹھیک ہے شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت جو ہم یوتھ جو اس وقت پڑھ رہی ہے وہ کہے کہ یار یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. تو سنیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو یقیناً متکلمین کے سردار ہیں اپنے وقت کے، اور پھر اس سے پیچھے چلے جائیے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا و عنہ سرکار، اور پھر اس سے پیچھے چلے جائیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا و عنہ سرکار، اور پھر اگر آپ اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا و عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ، اور اسی طریقے سے امت کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو بھی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا یا الذین آمنوا، یا اگر آپ قرآن مجید الفرقان الحمید میں پیچھے آ جائیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا تھوڑا سا آگے آ جائیے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان کو ھدی من ربہم بھی کہا گیا اور ان کو متقین بھی کہا گیا اور ان کو هم المفلحون بھی کہا گیا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ الا ان حزب اللہ، انہیں حزب اللہ بھی کہا گیا، اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. ہمارے تمام بزرگوں نے، جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ہمارے تمام بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ دور رسالت مآب میں جس پر مومن کا اطلاق ہوتا تھا، بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جس پر مومن کا اطلاق ہوتا تھا وہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا، وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوتا تھا. واہ. جس پر سنی کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، شاہ صاحب نے اس کا تعارف آپ کو انٹرو میں کروا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے پردے اٹھا کے بتا دیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے مجوسی 70 فرقوں میں گئے اور یہودی جو ہے 71 فرقوں میں بٹے، نصرانی جو ہے 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار. حافظ صاحب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے تعین فرما دیا کہ سب ٹھیک نہیں ہے، ایک ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہیں تو تم غلط ہو. واہ واہ واہ. چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب تعین کر گئے کہ آسمان حافظ صاحب پھٹ سکتا ہے، یہ ایک محاورہ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی ذات کے لیے بالکل درست ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. واہ. نبی کریم نے فرما دیا کہ سب ٹھیک نہیں ہے، ایک ٹھیک ہے. اب وہ ایک کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ آج کے دن جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہاں پر محدثین نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے. فرمایا کہ اصل میں رسول اللہ کی جو شریعت ہے اس کے اندر جو عقائد کا معاملہ ہے یہ عقل کے تابع نہیں ہے. صحیح. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں.
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، یہ بات بھی کسی چیز تک درست ہے، یعنی کسی حد تک یہ بات درست ہے، عقل کے مطابق نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ نبی پاک حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے، عقل کہتی ہے یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے، عقل کہتی ہے فاتحہ نیاز نظر کرنا درست نہیں ہے، عقل کہتی ہے نبی پاک جو ہے وہ دافع البلا مشکل کشا نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات نہیں ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، اس کا مطلب یہ کہ عقل کو نہیں دیکھو، میرے صحابہ نے جس طریقے سے مجھے مانا ہے اللہ، اس طریقے سے مجھے مانو۔ کیا بات ہے، اگر تمہاری عقل ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی تو یہ دیکھو کہ صحابہ کس طرح، دیکھیے نا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے، شیخ الاسلام نے یہاں تک لکھا، صرف ایک جملہ کہہ کے میں آگے چلوں گا، آپ نے یہاں تک لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اگرچہ یہ مزاج کے خلاف ہے، بہت باریک بات کرنے لگا ہوں، میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں، اگرچہ رسول اللہ کی مزاج کے خلاف ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کبھی بھی اپنی ناک مبارک سے ریٹھ مبارک نکالی تو فرمایا وہ ریٹھ مبارک زمین پر نہیں گری، اس ریٹھ مبارک کی جگہ کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان حافظ صاحب، عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اللہ نے فرما دیا کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ یہ دیکھو یہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ بخاری کے سینے کے اندر موجود ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایسے کیا، صرف ایسے کیا۔ عقل کہتی ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے، عقل کیا کہتی ہے کہ اب منہ پھیر لینا چاہیے، نہیں اب تو ایسے کر رہے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا عمل ہے، یہ تمہیں کیا کر کے دکھا رہے ہیں، کہ یہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا، حدیث میں آیا ہے کہ سرکار نے صرف ایسے کیا، 1500 صحابہ کے 3000 ہاتھ ایسے آگے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقل یہاں پر کیا کہتی ہے حافظ صاحب کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن سرکار نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ، اسی وجہ سے کہا گیا کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، میں یہاں پر تھوڑی لگی لپٹی بات کر رہا ہوں اگرچہ اس میں بڑی تفصیل ہے، اسی وجہ سے کہا گیا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ آل نابا کے اندر تفسیر در منصور کے اندر، ہماری دیگر معتبر کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یوم تبیض وجوہ اہل السنہ، کہ وہ دن، قیامت کا دن، اس دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل السنہ والجماعہ ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر آخری بات عرض کر رہا ہوں، گفتگو طویل ہوتی جا رہی، اہل السنہ کی جو اصطلاح ہے اس کے معرض وجود میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل بدعت کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو اہل السنہ کہا گیا، واہ واہ، چاہے وہ امام ابو الحسن اشعری ہوں، چاہے وہ امام ابو منصور ماتریدی ہوں، چاہے وہ امام زید بن علی ہوں، حضرت امام زین العابدین کا صاحبزادہ، چاہے وہ امام زید بن علی ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل سرکار ہوں، یہ عقیدے کے ہمارے 4 بڑے امام ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ جن لوگوں نے اہل بدعت کے سامنے کھڑے ہو کر سنت کی پیروی کی ہے ان کو اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ علی زین العابدین شاہ صاحب، حضرت یہ فرمائیے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تمام بھی گروہ اہل سنت میں ہی آپ کہلائیں سب گے؟ اجازت دیں شاہ صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سوال کا جواب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ بحث باقاعدہ ہوئی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کیا یہ کوئی محدود جماعت ہے، کسی علاقے تک محدود ہے، کسی ملک تک محدود ہے، یہ کیسی جماعت ہے؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم نے تمام اقوال کو جمع کیا اور آپ نے یہ بات کی، آپ فرماتے ہیں بلکہ یہ آپ نے نقد کیا تھا غالباً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا وضاحت آپ کی یہ تھی، آپ فرماتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت جس کے بارے میں فرمانا یہ حق پر رہے گی، اس سے مراد محدثین کرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ صرف محدثین کرام ہی اہل سنت نہیں، صرف محدثین کرام نہیں، ان کی خدمات اپنی جگہ رہیں، احادیث کو جمع کرنا، امت تک پہنچانا، احکام کے لیے استدلال اور استنباط کا سبب بننا، یہ سب چیزیں یہ ان کا شرف تھا، لیکن ان کے ساتھ محدود نہیں رہا، یہ جماعت ان کے ساتھ محدود نہیں تھی،
بلکہ فرمایا یہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی جماعت ہے. اس کی وضاحت علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. آپ فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ 8 قسم ہیں. ان میں ایک قسم مفسرین کرام کی ہے جنہوں نے تفسیر کے بارے میں جو فرامین تھے اور قرآن عزیز کے بارے میں جو چیزیں تھیں ان کو جمع کیا. قراءت کے شعبہ کے احباب بھی اسی میں آ گئے, محدثین اس میں آ گئے, فقہائے کرام, یہ ایک نام یاد کر لیں, اس کی وضاحت میں وہ آپ کا سوال کا جواب اسی میں آئے گا. فقہائے کرام اہل سنت کی تیسری قسم ہے. زہاد اور صوفیاء اس میں شامل ہیں. ماہرین فن یعنی صرف, نحو اور اس طرح کے علوم کا تجزیہ کرنے والے, ان کو الگ کرنے والے, وہ اس میں شامل ہیں. متکلمین اس میں شامل ہیں اور عوام اس میں شامل ہیں. مجاہدین اسلام اس میں شامل ہیں. یہ 8 قسم لکھے. اچھا, 8 قسم کے اعتبار سے مطلب یہ تھا اس کا کہ اصول اور فروع اہل السنہ والجماعہ کے ہو گئے منتخب. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود ارشاد فرما دیے. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی تشریح فرما دی. اچھا, ائمہ کرام نے وقت کی ضرورت کے مطابق جو چیزیں وضاحت طلب تھیں ان کو بیان فرما دیا, لیکن بنیاد رکھا قرآن عزیز کو, حدیث مبارکہ کو, وضاحت ہوتی رہی. اچھا, ایسے ہی یہ 8 قسم میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی تشریح کرنے والے یہ فقہائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ ویسے نام آپ نے 4 لیے لیکن مجتہد مطلق تعداد کافی زیادہ تھی اس زمانے میں. امام اوزاعی مجتہد مطلق تھے, حضرت امام سفیان ثوری مجتہد مطلق تھے, لیکن یہ 4 وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ شرف عطا فرمایا قرآن عزیز سے, احادیث مبارکہ سے مسائل کی تلخیص کر کے, یعنی عوام کی سہولت کے لیے. ہر بندہ تو سمجھنے کے قابل نہیں تھا, تو ان ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے امت کے لیے جو لائحہ عمل تھا سارا قیامت تک کے لیے, ان کو نچوڑ کر آسان کر کے اپنی کتب میں آگے پہنچایا. اب یہ 4 شخصیات جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے دوام بخشا, یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین, 4 شخصیات. اگرچہ یہ مشہور فقہ میں ہوئے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس طرح کے مسائل, یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک کے جتنے مسائل فقہیہ شرعی ہیں, اگرچہ انہوں نے یہ بیان کیے, لیکن علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدے میں ان کو دیکھا جائے تو وہی نظریہ, وہی عقیدہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا, اصحاب کا تھا, اہل بیت کے تھا. سرے منہ ان کے اندر انحراف نہیں تھا. کیا کہنے, واہ واہ. یعنی وہ شخصیات جو مشہور اگرچہ فقہ کے اعتبار سے ہیں, لیکن عقیدے میں ہر وہ شے, ہر وہ نظریہ, ہر وہ عقیدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا, صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے آگے پہنچایا, یہ 4 شخصیات اس پر کاربند ہیں. مسائل فقہیہ کی تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی مسئلے کے بارے میں 2 قول آ گئے ہیں تو ایک قول ایک امام نے لیا, دوسرا قول دوسرے امام نے لے لیا. لیکن جس وقت عقیدے کے باب میں آپ دیکھیں تو جو نظریہ حضرت امام اعظم کا ہوگا وہی امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہوگا. لیکن ایک ضروری وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کروں, وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو برائے نام کسی فقہ کی طرف, کسی امام کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے, یہ ان کی مجبوری ہے, اس کے بغیر وہ آگے چل نہیں سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف نام لیتے ہیں, جو ائمہ کرام کی وضاحت ہے یہ اس سے منحرف ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے, میں نے یہ عرض کیا کہ یہ 4 ائمہ کرام فقہ کے اعتبار سے اگرچہ ان میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے, مسائل فقہیہ میں, عقیدے میں کچھ اختلاف نہیں, لیکن یہ جو نام نہاد اپنے آپ کو اس وقت کسی امام کی طرح منسوب کر رہے ہیں, نہ عقیدے میں ان کے پیروکار ہیں, نہ فقہی مسائل میں ان کے پیروکار ہیں. اللہ اکبر, اللہ. آزاد فکر ہے, لیکن برائے نام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں. لہٰذا عرض یہ ہے, اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ اہل سنت و جماعت کی اس زمانے میں علامت جو ہے وہ ویسے 10 میں سے 3 چیزیں بیک وقت جس بندے میں پائی جائیں اس بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ سنی ہے. اچھا, وہ 10 چیزیں پہلے عرض کر دیتا ہوں, پھر ان میں سے 4. عقیدے کے اعتبار سے 2 امام, عقیدہ ایک ہی ہے لیکن وضاحت میں جو معروف ائمہ کرام ہوئے وہ 2 ہیں. ایک حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرے حضرت امام ابو الحسن العشری. یہ 2 امام آ گئے عقیدہ کی وضاحت کرنے والے. اختلاف الفاظ میں ہو سکتا ہے, وضاحت میں ہو سکتا ہے, لیکن آگے جو تعبیر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد فقہی اعتبار سے 4 لوگ, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل. عقیدہ میں ان 2 میں سے کسی ایک کا پیروکار ہو, فقہ میں ان 4 میں سے کسی ایک کا پیروکار ہو, اور تصوف کے اعتبار سے قادری, نقشبندی, چشتی, سہروردی,
یہ 4 ائمہ کرام بزرگان دین جنہوں نے تصوف کے مسائل کو حل کیا، ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو اور جو وضاحتیں ان کی ہیں ان کا پابند بھی ہو۔ واہ واہ میں نے عرض کر دیا برائے نام نہیں، سہارا نہ لے، عوام کو دھوکہ نہ دے، صحیح طور پر جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا اس پر کاربند ہو اور اس کو تسلیم کرتا ہو دل سے، تو ایسا بندہ یعنی ان 10 میں سے بیک وقت جس میں 3 چیزیں پائی جائیں وہ بندہ سنی بھی ہوگا اور جماعت کا پیروکار بھی ہوگا۔ یہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتفاقی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کمال۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کہ اب نام کے آگے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی لکھا ہوا ہے تو نام کے آگے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہی اس کے عقیدے کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم پھر بھی لکھا ہوا ہے پھر بھی دیکھیں گے کہ بھئی اس معیار کا عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں۔ عرض کروں، میرے آقا حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، میں نسلاً اور اصلاً ان کا خادم ہوں۔ حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت اگرچہ دنیا جو سمجھتی ہے وہ اس بات میں ہے کہ آپ نے مسائل تصوف کو حل فرمایا ہے، آپ نے روحانیت کی دنیا کو فتح فرمایا ہے۔ ایسے ہی نقشبندیوں میں حضرت شہنشاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، چشتیوں میں حضرت شہنشاہ چشت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ، یا سہروردی شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بزرگ معروف اگرچہ تصوف میں ہیں لیکن آپ کبھی ان کی عقیدے کی تعبیر پڑھیے۔ میرے آقا حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ ایسے ہی چشتیوں کے ہاں، نقشبندیوں کے ہاں، سہروردیوں کے ہاں عقیدے کی باقاعدہ وضاحت موجود ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو قادری کہے، حتیٰ کہ یہ کہے کہ میں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، لیکن پھر میرے آقا حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا بیان کیے ہوئے عقیدے کا پابند نہیں ہوگا، یہ قادری نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ یہ قادری نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اس لیے کہ حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سلسلہ تصوف آزاد نہیں چھوڑا، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو روحانی تشریحات ہیں وہ شہرت اپنی جگہ رہی، لیکن آپ نے اپنے مصلح کو لاوارث نہیں چھوڑا، اللہ اکبر۔ اپنے مشرب کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی چشتیوں کے ہاں، نقشبندیوں کے ہاں، سہروردیوں کے ہاں عقیدے کی تعبیر موجود ہے۔ تو جو بندہ عقیدے میں اپنے اس روحانی امام کا پیروکار ہو، پھر نام کے ساتھ قادری لکھے، چشتی لکھے، سہروردی لکھے، نقشبندی لکھے، تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ عقیدے میں ان کا مخالف ہے، میرا نام ان کا استعمال کر کے اپنے آپ کو دنیا میں منوانا چاہتا ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اپنے آپ کو قادری کہے لیکن عقیدے میں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف اور اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعی قادری ہے۔ اللہ میرے آقا حضور دستگیر عالم قبول نہیں فرماتے، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک قبول نہیں فرماتے، شہنشاہ نقشبند قبول نہیں فرماتے، شہنشاہ سہرورد قبول نہیں فرماتے۔ لہٰذا میرا نام لے لینا اور یہ کہنا کہ نام ان کا ہوگا تعبیر میری ہوگی، نہ، حقیقت یہ ہے نسبت بھی ان کی ہوگی اور تعبیر بھی ان کی چلے گی۔ ہم صرف تسلیم کرنے والے لوگ ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قادریوں کی تشریح کروں گا، میں تحقیق کروں گا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں آسان لفظوں میں، یہ تحقیق کا دور نہیں ہے، یہ تسلیم کا دور ہے۔ تحقیق ہمارے ائمہ کرام نے کر دی ہے، وہ سب کچھ ہو گیا، اب تسلیم کرنے کا وقت ہے۔ جو بندہ تسلیم کر رہا ہے وہ قادری بھی کہلا سکتا ہے، نقشبندی بھی کہلا سکتا ہے، سہروردی بھی کہلا سکتا ہے، چشتی بھی کہلا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ان کے بیان کیے ہوئے عقیدے پر میں آگے اپنی تشریح کروں گا، تحقیق کروں گا، تو ایسی صورت میں نسبت رہ جائے گی صرف برائے نام۔ عوام تو تسلیم کر سکتی ہے لیکن جو پیچھے مدار بزرگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ جی یہ جو چاروں سلاسل کے جو بڑے بزرگ ہیں یہ بھی تو یا ماتریدی ہوں گے یا جی پھر بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا، جی وہ بھی ایسا تو ہی ہے، ماننے عقیدے والے کے ہوں گے۔ اعتبار سے بالکل ایسے ہی، یا ماتریدیہ میں سے یا اشاعرہ میں سے۔ اور میں نے عرض کر دیا لفظوں میں یعنی وضاحت کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ ادوار میں ہوتا ہے کوئی فرق آ گیا، پچھلے دور میں جو اختلاف تھا اس پر اگلے زمانے میں آنے والے کسی اور فتنہ باز آدمی نے اس میں کوئی نئی دلیل جو ہے وہ داخل کر دی اپنی طرف سے۔ اب جواب ان کی طرف سے جب عقیدہ اہل سنت کی پیروی میں آیا تو وہ وضاحت ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تعبیر میں، تشریح میں کچھ وضاحت ہو سکتی ہے، کچھ الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، بیان کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن تعبیر کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ۔ تعبیر میں اختلاف نہیں ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضاحتیں چل پڑی ہیں صحابہ کرام اہل بیت نے کر دیں، ان سب کو تسلیم کرنے والے آگے، یہ چاہے فقہی اعتبار سے ہوں، روحانی اعتبار سے ہوں، یا خود عقیدے والے۔ جو 2 بندے ہم نے نام لیے، امام ابو منصور ماتریدی ہیں یا امام ابو الحسن العشری، یہ وضاحت کرنے والے ضرور ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انہی چیزوں کے پابند ہیں جو اصول حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے ہیں۔
واہ، لہٰذا سبحان یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے وہ اس اعتبار سے آگے چلے گی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا پیارا انداز ہے اور کتنا زبردست طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں ماشاء اللہ. ایک زبردست ٹیچر بھی ہیں آپ مجھے لگتا ہے حضرت. کیا بات ہے. بلکہ الحمدللہ. لگتا ہے کہ اب یہ بات آپ کو تو مجھے بتانی چاہیے کہ حضرت کا مین کام ہی یہی ہے. الحمدللہ آپ پڑھنے پڑھانے کے میں ہی عمل میں اسی عمل میں آپ زیادہ مصروف رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس میں وقت میرے لیے نکالنا خطابت کے لیے یا دیگر پروگرامز کے لیے یا ٹرانسمیشنز کے لیے میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتا. تو آپ دیکھیں وہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ کیا زبردست انداز ہے سمجھانے کا سکھانے کا. قبلہ ذوالفقار شاہ صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دیکھیں حقیقی اہل سنت کی پہچان کی بات ہو رہی ہے. ہمارا موضوع ہے افضلیت شیخین کریمین یعنی کہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے متعلق اہل سنت کا کیا موقف ہے یہ ارشاد فرما دیں. آپ صاحب گزشتہ جو گفتگو ہے میں اس کو گزشتہ سے پیوستہ کر کے ایک بات عرض کروں گا کہ اہل السنہ کی باقاعدہ جو اصطلاح جو مارز وجود میں آئی ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض و کے دور میں ایک آپ کا شاگرد ہی تھا جی واصل بن عطا. اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضہ عنہ سے اس مسئلہ میں اختلاف کیا کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے یا نہیں ہے. میں نے پہلے جو بات کی کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے, عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, لیکن چونکہ شرع یہ کہتی ہے کہ مرتکب کبیرہ کو کافر نہیں کہہ سکتے, اس وجہ سے ہم عقل کو شرع کے تابع کر کے مرتکب کبیرہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. چونکہ وہ عقل کا تابع ہوا اور عقل کے در پہ ہوا تو اس نے کہا کہ جی مرتکب کبیرہ کافر ہے. اس وقت جو ان لوگوں کا جو یوں سمجھیے کہ سر خیل تھا اس کو معتزلی قرار دیا گیا. امام حسن بصری نے فرمایا کہ اعتزل عنا, اس نے ہمیں چھوڑ دیا. اس کے مقابل اس نے چونکہ اپنا پھر ایک علیحدہ پورے گروہ بنایا, اس کے مقابل جو لوگ آئے ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا گیا. پھر اس کے بعد ابو علی الجبائی, آپ نے جو بات کی میں اس کی طرف اب آ رہا ہوں. ابو علی الجبائی وہ اس کا جو شاگرد تھے امام ابو الحسن اشعری, یہ استاد تھا امام ابو الحسن اشعری کا, یہ سید بھی تھے. ان کا آپس میں ایک مسئلے میں کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو گناہگار کو جہنم میں بھیجنا اور ثواب نیکی کے کام کرنے والے کو جنت میں بھیجنا یہ لازم ہے یا نہیں, اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اللہ اکبر. اس مسئلے میں اختلاف. اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ واجب ہے, لیکن شرع شریف یہ کہتی ہے کہ واجب نہیں ہے. اللہ, اس مسئلے میں اس کا اختلاف ہوا ابو علی الجبائی کا اور امام ابو الحسن اشعری کا. امام ابو الحسن اشعری نے کتاب و سنت سے جو چیز ان کو سمجھ آئی انہوں نے اس کو سامنے رکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہم سے جدا ہو گئے. اعتزل عنا نحن اہل السنہ والجماعہ. اس وقت باقاعدہ طور پر اہل السنہ کی جو اصطلاح ہے وہ مارز وجود میں آئی. اب حافظ صاحب آپ کو حیرت ہوگی, علماء جانتے ہیں کہ ابو علی الجبائی کے باطل عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا جو سوال آپ نے کیا. ایک اس کا باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ یہی کہتا تھا کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ مولا علی کو افضل ہونا چاہیے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. عقل تو یہی کہتی ہے کہ مولا علی کو افضل ہونا چاہیے, میری تحقیق یہ کہتی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. وہ یہ کہتا تھا. لیکن امام ابو الحسن اشعری کہتے تھے کہ عقل کو پاؤں کے نیچے رکھ کر شرع کے تابع کرو. شرع یہ کہتی ہے کہ شیخین کریمین افضل ہیں. سبحان اللہ. تو شیخین کریمین کی جو افضلیت کا جو مسئلہ ہے, ایک تو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اس مسئلے میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے کوئی نئے پیدا نہیں ہوئے, بلکہ یہ آپ پہلے سے چلے آ رہے ہو. الحمدللہ اہل السنہ سے ان کو اس وقت سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. الحمدللہ یہ آج کی بات نہیں ہے. اور یہاں پر میں آپ کو امام رحماوی کی ایک بات, اب وہ عربی عبارت پڑھنے کا وقت نہیں ہے, انہوں نے فقہ اکبر کی شرح لکھی, شرح فقہ اکبر, انہوں نے اس بات کو لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل السنہ اور روافظ کے مابین فصل ممیز یعنی کہ امتیاز. اسی طریقے سے دیگر ہمارے بزرگوں نے بھی اس بات کو لیا.
اوپر سے لے کے آپ نیچے تک آ جائیے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک کہ انہوں نے یہی کہا کہ من علامات اہل السنہ تفضیل الشیخین و حب الختنین، کہ یہ اہل السنہ کی علامات میں سے ہیں. کہ علامت کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ علامت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پرکھتی ہے، علامت بتاتی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے تو یہ چیز ہے، صحیح. اس کی حقیقت اگر یہ ہے تو یہ اس پر یہ حکم لگے گا. تو سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر افضلیت شیخین کا قائل نہیں ہے وہ کسی اور کھاتے میں بھلے اپنے آپ کو ڈالے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بھلے وہ معتزلیوں کے کھاتے میں جائے، بھلے وہ خوارج کے کھاتے میں جائے، بھلے وہ نواسب کے کھاتے میں جائے، اگرچہ ہمارے بزرگوں نے اس کو روافظ کے کھاتے میں شامل کیا. یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ روافظ کے رافضی یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اس کے کوئی سینگ ہوتے ہیں یا اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں یا کوئی اس کے یوں سمجھیے کہ بڑے بڑے دانت ہوتے، ایسا نہیں ہوتا. رفس نام ہے عقیدے کا، رافضی نام ہے اس عقیدے کو رکھنے والے کا. صحیح ہے. اور اس کی جو بنیاد ہے ہمارے تمام بزرگوں کے نزدیک، چاہے وہ فقہا ہو، چاہے وہ متکلمین ہو، چاہے وہ محدثین ہو، چاہے وہ مفسرین ہو، اور سب سے بڑھ کر چاہے وہ صوفیہ ہو، صحیح. ان سب کے نزدیک اس بات پر اتفاق رہا ہے. یہاں تک کہ امام شافعی پکار اٹھے لم یختلف احد من الصحابۃ والتابعین علی ان افضل الصحابۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے پورے طبقے کے اندر کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے، تابعین کے پورے طبقے کے اندر کوئی ایک تابعی ایسا نہیں ہے جو افضلیت شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی افضلیت کے عقیدے کا قائل نہ ہو. اللہ. اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں برسبیل ترقی کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی کا جو مصداق ہے وہ پیڑ صاحب آپ ہیں یا ہم ہیں؟ اللہ. ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کیونکہ امام شافعی فیصلہ فرما چکے کیا بات ہے. اور ان پر کسی نے جرا اور قضا نہیں کی. واہ واہ واہ. اور بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح سند سے امام شافعی سے ثابت ہے، اس کی سند پر کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ سب ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ اہل السنہ کی علامات میں سے سب سے بڑی جو علامت ہے، پہلی جو علامت ہے وہ یہی ہے کہ وہ صحابہ کے طبقے کے اندر بشمول اہل بیت اطہار، بشمول ازواج مطہرات، وہ اگر کسی کی افضلیت کا قائل ہوگا تو وہ سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کی افضلیت کا قائل ہوگا، پھر اس کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی افضلیت کا قائل ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو یہ بات بھی کہہ دی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اہل السنہ اور اہل رفس کے مابین جو فصل ممیز ہے وہ بنیادی طور پر یہی عقیدہ ہے. اس عقیدے سے ہی سنی اور رافضی کی علامات اور سنی اور رافضی کا فیصلہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر عقیدہ یہ ہے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں امت کو اسی معاملے میں گمراہ کرنے کی کتنی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے ذریعے کی جا رہی ہے. یعنی پیسہ کام دکھا رہا ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ حق نہیں غالب رہنا ہے. تم اگر بظاہر لگے گا تمہیں کہ تمہیں کو 2-4 بندے تم نے توڑ لیے ہیں تو بس یہ 2-4 ہی ہوں گے. ورنہ الحمدللہ آج بھی اکثریت اسی عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم ہے. اور دیکھیں ہم بھی الحمدللہ اہل حق کا پیغام لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں اور پیغام حق امت تک پہنچا رہے ہیں. پھر یہ الحمدللہ پیغام حق اس منچ سے یا دیگر اہل سنت کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے پہنچے گا، پھر عوام کا عقیدے مضبوط ہو جائیں گے اور تمہاری پھر نہیں چلے گی انشاءاللہ. اور یہ کام ہم بھی جاری و ساری رکھیں گے کہ ہم بھی حق کی بات کرتے رہیں گے. تم بھی اپنی کوششیں کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ تم بھی کامیاب نہیں ہوگے اللہ نے چاہا تو. قبلہ شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بڑا ہی ایک سوال ایسا ہے کہ اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی میلاد شریف، 11ویں شریف، نیاز فاتحہ وغیرہ جو کہ معمولات اہل سنت ہیں، اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا، ایک ہوتا نہیں مانتا، ایک ہوتا نہیں کرتا، اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو کیا وہ بد مذہب ہو جائے گا؟ اب سب جی 2 چیزیں آپ نے فرق خود کر دیا، دونوں کا جواب عرض کر دیتا ہوں. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ دور بھی ایسا ہے، اصل چونکہ یہ مسائل تھے علمی، علماء کرام اس کو حل کرتے،
اور جس دور میں علماء کرام نے اس کو حل کیا بڑے سلیقے کے ساتھ یہ ہم تک پہنچے ہیں. آج چونکہ عوام خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ممبر پر بولا جائے، زبان چلنا شروع ہو جائے، گفتگو کریں، لوگ سنیں. اچھا، وہ تحقیق کے بغیر، قرآن و سنت پر گہری نگاہ رکھے بغیر، ظاہر ہے جن لوگوں نے زندگیاں وقف کیں انہوں نے جب ان مسائل کو حل کیا اس میں، ان کی تحقیق میں، اور پھر اب جب عوام جن کا تعلق ہی نہیں ان چیزوں کے ساتھ جب وہ اس پر کلام کرتے ہیں تو پھر ان کی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے میلاد شریف کے بارے میں، ایصال ثواب کے بارے میں، 2-3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا. اس زمانے میں ہمیں دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں جو ایصال ثواب کرنے والا ہے یہ بدعتی ہے، یعنی فاتحہ کروانے والا، نیاز کروانے والا، 11ویں کروانے والا اور اس طرح کے معمولات جاری رکھنے والا، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں. شارح عقیدہ طحاویہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ، آپ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں اور سلطان العلماء ان کا لقب ہے. سلطان العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ یعنی عقیدے کی وضاحت میں یہ جملہ لکھا: جو ایصال ثواب کا منکر ہو جائے یہ بدعتی ہے. اللہ اکبر. منکر ہو جائے یعنی آپ اندازہ فرمائیے، جو ایصال ثواب نہ کرنے والا ہے یہ بدعتی ہے. یہ عالم کی بات ہے، یہ عالم کی بات. اور جاہل یہ کہتا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ بدعتی ہے. اللہ اکبر. یہ مسائل کا فرق آ گیا ہمارے زمانے میں. عرض کروں، نہ کرنا ایک الگ بات، لیکن انکار کر دینا، جو انکار کرنے والا ہے اس پر باقاعدہ حکم شرعی جو ہے وہ متوجہ ہوگا. اگر کوئی بندہ تسلیم کرے کہ یہ چیزیں حق ہیں تو یہ بات الگ ہے. ایسی صورت میں اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی حکم شرع نہیں آتا. بھئی مانتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث برکت ہے، تسلیم کرتا ہے، ویسے نہ کرے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا یا اور کسی صورت میں، یا ایصال ثواب تسلیم کرتا ہے، 11ویں شریف کا حق ہونا تسلیم کرتا ہے، کرے نہ وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن سرے سے ان چیزوں کا انکار کر دے، منکر ہو جائے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ہزارہا نصوص کا انکار کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ظاہر ہے جس وقت نصوص کا انکار کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس پر حکم شرع متوجہ ہوگا. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کا منکر ہو جائے اور پوچھے بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ حضرت صدیق، جیسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 2 مرتبہ آیا تو آپ نے میلاد کب کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ آیا، آپ نے کب کیا؟ جی. حضرت عثمان غنی کے دور میں آیا تو آپ نے کب کیا؟ ہم کہتے ہیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تو ہر پیر کو کیا ہے. واہ واہ. سادی سی بات ہے. تحقیق کے میدان میں آئیے. آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بارے میں ثابت کیجئے. قرآن عزیز میں کتنی آیات ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کہ ان کی ولادت کو بشارت کے ساتھ تعبیر کیا گیا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کو باقاعدہ بشارت کہا گیا. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کو سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے بشارت کہا گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سیدہ مریم کے لیے بشارت کا لفظ کہا گیا. یہ سارے کے سارے چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن عزیز نے کہیں. کسی قوم پر دسترخوان اتر جائے تو وہ عید کا دن ہو جاتا ہے. وہ عید کا دن ہو جاتا ہے. یعنی یہ وہ نصوص ہیں جن کے بارے میں ان مسائل کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ انکاری ہو جائے تو ایسی صورت میں جو اس عقیدے کا حامل ہے، انکاری عقیدے کا حامل، اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو حکم شرع بھی اس پر لگا، اور دوسرا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کہ ہاں اس جماعت سے نکل گیا جس پر رب العالمین جل وعلا کی رحمت تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اللہ کی رحمت سے خارج ہو گئے، رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا مستحق نہ ٹھہرا. اچھا، ایسے ہی ایصال ثواب کے بارے میں نے عرض کر دیا آپ کے اس بارے میں. اچھا، لہٰذا 11ویں شریف کرنا، ایصال ثواب، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ سارے کے ساری وہ چیزیں ہیں جو کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اس جماعت کے ساتھ رہے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور سے چل رہی ہے. واہ. اس کی وضاحت دیکھیں، ہم خود اس بارے میں یہ بات کہتے ہیں جو طریقہ کار میلاد شریف کا، ایصال ثواب کا غلط ہوگا اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، عوام کو بھی چاہیے چھوڑ دیں. لیکن جو صحیح طریقہ ہے اگر اس پر کوئی جرا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اس جماعت سے نکال رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر جماعت ہے. لہٰذا ان چیزوں کو، معمولات کو نہ کرنا، تسلیم کرنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا، یہ الگ مسئلہ. لیکن سرے سے انکاری ہو جانا تو ایسی صورت میں یہ بندہ جو ہے وہ اس جماعت سے خارج،
کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا بھی مستحق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا بھی مستحق ہے، اور عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کا عامل بھی رہے گا اور پیروکار بھی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب یہ بات جو ہم سنتے ہیں کہ بھائی اہل سنت کی یعنی اہل حق ہونے کی ایک یہ بھی پہچان ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، اس بارے میں کیا؟ یہ آپ کی میری زبان تو اپنی جگہ رہی، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس بارے میں، حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدی میں اس کو لائے۔ بات بڑی پیاری ہے اور بڑی عجیب ہے۔ آپ دیکھیں ایک ترتیب چلی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں فرمایا یہ حق پر رہے گی، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام لے دیا، ہم اہل السنہ والجماعہ۔ اب سائل جو ہے سوال کر رہا ہے، اگرچہ وہاں وضاحت نہیں، لیکن بہرحال ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ کے نانا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے، وگرنہ علماء اور بھی تھے اس زمانے میں، مدینہ منورہ میں بھی تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو مدینہ شریف میں علماء تو اور بھی ہیں، لیکن آپ سے کیوں پوچھا گیا اسی مسئلہ کے بارے میں جو آپ نے کہا درود شریف کے بارے میں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے ایک تو پوچھا گیا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا ایک جماعت کا حق ہونا ارشاد فرمایا، نام مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ رکھ دیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ارشاد فرمائی اس لیے کہ اس دور میں اور بھی بہت سارے ہیں جو اپنے آپ کو منسوب کرنا شروع ہو گئے ہیں، اب اس جماعت کی کوئی علامت ہے؟ اللہ، یعنی ایک جماعت جس کو سرکار نے حق کہا، نام اس کا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جد اعلیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا، آپ اس کی علامت ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اہل السنہ کی ہر دور میں علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ واہ واہ واہ، بڑی عجیب بات ہے، آپ اس میں ملاحظہ فرمائیے وہی بات پھر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، بھئی انکاری بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے اسلاف کے طریقے سے ہٹا ہوا، اور جو اسلاف کے طریقے پر عمل کر رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ بدعتی ہے۔ الٹا ہو گیا، بالکل الٹا ہو گیا۔ اب اسلاف کے طریقے کا عامل تو دیکھا جائے تو نماز کے بعد بھی درود پڑھ رہا ہے، اذان سے پہلے بھی پڑھ رہا ہے، کیا بات ہے شاہ جی، کیا اور بات ہے۔ انکار کرنے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین فرماتے کثرت سے پڑھنے والا سنی ہے، اور یہاں پڑھنے والوں کو بدعتی کہنے والا اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ بلکہ شاہ جی یہاں تک کہ یار یہاں سے نہیں پڑھیں گے یہ والا درود تو نہیں قبول ہوگا، یہ والا وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں بالکل گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر، اور یہ یہاں سے پڑھیں، مطلب اس طرح کی باتیں کبھی سوچ نہیں یہ سکتے ان کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ بہرحال ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، بات وہی شاہ صاحب ما انا علیہ و اصحابی، اللہ، جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، جو ان کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے۔ اس کی وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے لے لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہو، مکے سے حضور کو پکارے تو کیا حضور کو پتہ نہیں چلتا؟ اللہ اکبر، سبحان وہ راجس کا واقعہ موجود ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وضو فرما رہے ہیں، حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کروا رہی ہیں، فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ اور بعض علماء نے اس کا اعراب پڑھا نصرت، میں تیری مدد کر رہا ہوں، میں تیری مدد کر رہا ہوں، یا میں تیری مدد کر رہا ہوں، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی مدد کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مکہ مکرمہ سے ایک صحابی میرا نکلا تھا ہجرت کر کے، لیکن اس کو کفار نے گھیر لیا، اس نے مجھے مدد کو پکارا تو میں نے اس کو جواب دیا۔ اب سرکار مدینہ منورہ میں ہے، وضو فرما رہے ہیں، آپ کر لیں فرق لاہور میں درود پڑھنے والوں کا اور مدینے میں درود پڑھنے والوں کا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ شاہ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایسا فرق نہیں فرماتے، لہٰذا یہاں سے درود پڑھا جائے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایسے ہی سماعت فرماتے ہیں جیسے مدینہ منورہ میں مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر اگر کوئی پڑھے تو جیسے حضور وہاں سماعت فرمائیں گے، یہاں پڑھنے والے کا بھی ایسے ہی سماعت فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اہل محبت میں سے ہونا چاہیے اور سرکار کی شان کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ شان تسلیم نہ کرتا ہو درود پھر پڑھے تو پھر فرشتہ پہنچا دے گا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اہل محبت میں سے ہو تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، خود سماعت فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے امام نے کیا خوب کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ جی یہ ارشاد فرمائیے آخر میں کہ کیا ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کرنا بد مذہبیت ہے یا وہ کہتے ہیں رافضیت ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ حافظ صاحب یہ سمجھیے کہ کوئی اہل بیت کا دشمن ہوا ہے
جس نے یہ بات کی ہے، اور یہ اہل بیت پر بہت بڑا تبرہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرنا بد مذہبیت ہے یا رافضیت ہے، اس طرح کا ہمارے ہاں اہل السنہ کے ہاں کوئی بھی تصور نہیں پایا جاتا، چونکہ یہ وہی اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کا ذکر گاہے نہیں اکثر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زبان اقدس پر رہتا تھا، واہ واہ اور اختلاف روایات کے ساتھ 272 دن کامل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سورہ احزاب کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، کون سی آیات؟ یہ والی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 272 دن کامل رسول اللہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو سیدہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے، یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ ذکر خیر ہے اور یہ وہ کامل اور اکمل ذکر ہے کہ اس ذکر کو کرنے والے ولایت کے درجات پا جاتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو میری اماں پاک کا جو ذکر خیر ہے، سیدہ پاک کا ذکر ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہنے کا حقدار رہوں گا، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کا ذکر خیر کرنا تو بڑی نعمت ہے، صرف آپ کا نام نامی اس میں گرامی سوچنا ہی یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کا ذکر خیر سوچنا ہی، صرف سوچنا، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے، حسنین کریمین کا سوچنا ہی اتنا بھی ہو جائے، اگر اس سے بڑھ کر آگے بات کی جائے کہ صرف کوئی آدمی ہے اور وہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی، شاہ جی کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی، یہ نعت خواہ حضرات بیٹھے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی، پیچھے ہمارے یہاں کیمرے کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں، جیسے جیسے میں نام لے رہا ہوں اہل بیت کا، ان سب کے چہرے آپ کو کھل کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا آدمی جس کا چہرہ میں ان کا نام سن کر کھل جاتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کے لیے گویا کہ جنت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ واہ واہ واہ، لیکن اس کا اگلا بھی ایک پہلو ہے، جی حضور وہ بھی بتا دیں۔ وہ یہ رہا، یہ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ۔ صحیح، اس کا بالکل آخری صفحہ ہے، میں اس کو پڑھنا چاہوں گا یہاں پر، جی کہ آپ نے یہاں پر مسئلے کو حل کیا ہے۔ کیا بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے تناظر میں پرکھا جائے اللہ کہ اکبر، اگر سنیت کی علامت کسی دور میں امام احمد بن حنبل رہے ہیں، اور 3 صدی اور 4 صدی کے ہجری کے بزرگوں نے اس بات کا فیصلہ دیا ہے کہ اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل فاعلم انہ من صاحب السنہ، کہ اگر کوئی ایسا آدمی تو دیکھے جو احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے تو سمجھ جا وہ سنی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اذا رأیت الرجل یحب ابا حنیفہ فاعلم انہ صاحب السنہ، کہ اگر تو دیکھے کہ کوئی آدمی امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کر رہا ہے تو سمجھ جا کہ وہ بھی سنی ہے۔ واہ واہ، اور یہ بھی پچھلی صدی کے بزرگوں کا فیصلہ ہے، علماء مکہ مدینہ کا فیصلہ ہے۔ اذا جاء الرجل من الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا فإن مدحہ نعلم انہ صاحب السنہ وإن ذمہ نعلم انہ من اہل البدعہ، کہ اگر کوئی ہندوستان سے آتا، یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں سید مغربی جو مدینے کے رئیس ہیں علماء کے اس وقت کے، ان کی بات کر، انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان سے کوئی آدمی آتا ہے نا، ہم اس کو پرکھنے کے لیے کسوٹی کے طور پہ احمد رضا کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، اگر احمد رضا کا چاہنے والا ہوتا ہے تو سمجھ جاتے سنی ہے، کیا بات ہے، اور اگر احمد رضا کا چاہنے والا نہیں ہوتا تو سمجھ جاتے سنی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں پریشانی ہوتی ہے، یار اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تم لوگ یہ گردان پڑھتے رہتے ہو، اور میں نے کہا بھائی 3 صدی کے اندر فیصلہ ہو چکا، 2 صدی کے اندر فیصلہ ہو چکا۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوا کے یہ بتایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، جب اس مقام پر پہنچایا
تو ان کو اللہ نے اور رسول اللہ کی نگاہ عنایت کے صدقے میں یہ مقام دیا کہ ان کا نام لینے والا سنی کہلانے لگا. یہ بھی انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں حضور سیدنا پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ. اور اعلیٰ حضرت کی تو اگر بات کی جائے تو وہ تو ببانگ دور کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ تو مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں. لیکن اس کا اگلا ایک پہلو ہے. اگلا پہلو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس کا خلاصہ کر دوں، میری گفتگو طویل ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ اگرچہ صراط مستقیم ہے اور جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی نتائج فاسدہ نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، نہ یہ دلالت ہے نہ یہ گمراہی ہے. لیکن اگر اس میں غلو آ جائے، جی اگر اس میں غلو سے مراد یہ کہ افراط آ جائے، وہ کیا ہے؟ غلو یہ ہے کہ حب اہل بیت کے تناظر میں صحابہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا. اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حب اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا یہ سنیت نہیں ہے. یہ پیر مہر علی شاہ تمہیں صاحب کس نے کہہ دیا کہ یہ سنیت ہے یار؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ حب اہل بیت یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، لیکن اگر اس میں غلو آ جائے اور صحابہ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا جائے اللہ، تو پھر یہ جنت میں جانے کا نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اللہ پیڑ صاحب کو یہ سننا چاہیے. پیر صاحب ہاں، پیڑ صاحب کو سننا چاہیے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسی طریقے یہ بغض صحابہ کا شکار ہو جائے، جی اگر حب اہل بیت بغض صحابہ کا شکار ہو جائے تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے. اور فرمایا اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی معاملہ ہے. حب صحابہ اگر بغض اہل بیت کا شکار ہو جائے تو پھر وہ جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے بلکہ وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو اس پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک جملہ جو کچھ لوگوں سے میں نے سنا، کہتے ہیں کہ بھائی ذکر اہل بیت اطہار اگر رافضی ہونے کی دلیل علامت ہے تو پھر سب سے بڑا رافضی میں ہوں. تو ان کو حضرت ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی ذکر اہل بیت اطہار کثرت سے کرنا تو اہل سنت کی علامت ہے. اصل جو رافضی ہونے کی علامت ہے وہ تو صحابی کا بے ادب اور گستاخ ہونا. حضرت کیا ارشاد فرمائے گا اس پر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جن کو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دے دیا. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فرمایا علی آپ میں ایک گنا شباہت ہے وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں تھی کہ اگر یہودیوں نے ان سے بغض رکھا تو ان کی والدہ پر الزام دیا، اور اگر ان کے ساتھ نصرانیوں نے محبت کی ہے تو انہیں خدا کا بیٹا کہا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بارے میں بھی ایک گروہ ایسا ہوگا جو معاذ اللہ بغض رکھے گا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نقصان کا شکار ہے. جو آپ کی شان سے بڑھ کر آگے آپ کو چاہے تو پھر وہ بھی نقصان کا شکار ہوگا. اب الوہیت کا قول کرنے والے یا مولا کائنات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے مخصوص شخصیات کے بارے میں وہ قول کرنے والے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی شان و عظمت سے آگے کا ہے، یعنی انبیاء سے بھی افضل ماننے والے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انہیں خود جواب دے گئے ہیں. ہمارے جواب کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہ گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایمان کا حصہ ہے. تو کس طرح سے؟ اور اگر اس سے ہٹ کر کیا جائے گا تو پھر چاہے جو بھی اپنے منہ سے کہتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اور سرکار کی جناب میں اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی محبت کو شامل نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاہ جی آخر میں چاہوں گا آپ بھی اس پر ایک جملہ ارشاد فرما دیں کہ کیا اس دور میں سننے ہونے کی ایک یہ بھی ایک معیار اور ایک کسوٹی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ماننا اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو صحابی ماننا؟ یہ بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیے صحابی تو تقریباً سارے ہی مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صحابی مان کر جو گڑبڑ کرتے ہیں وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ کہ اگر آپ طلاقہ کا رستہ کھولتے ہیں تو آپ سے میں یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ طلاقہ اور ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ مہاجرین کون ہے، انصار کون ہے؟ مہاجرین اور انصار جس طریقے سے صحابہ کے یوں سمجھیے کہ ان کے طبقات ہیں اور ان کی پہچان ہے، اسی طریقے سے طلاقہ بھی صحابہ کرام کی ایک پہچان ہے، وہ صحابہ کا ایک طبقہ ہے. صحیح. اب مسئلہ یہ رہا کہ اپنے آپ کو سنی بھی گرداننا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا ابو سفیان اور ان کی اہلیہ، ان کے بارے میں برا کہنا. دیکھیے ہم کوئی یزید کے وکیل بھی نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہماری طرف سے ہمارے امام نے یزید کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی یزید کو کچھ بھی کہتا ہے، ہم جس امام کو مانتے ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب فاضل بریلوی کہا جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یزید کو اگر کوئی کچھ بھی کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تعان ان پر کار فجار۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ، اس ضمن میں آخری بات عرض کر دوں، جیسے شاہ جی نے شروع میں ایک امام کا نام لیا، امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ، یہ کوئی 10ویں صدی کے 9ویں صدی کے کوئی امام نہیں ہے، یہ 2ری صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، اور آپ کا نام مجتہدین مطلق میں آتا ہے۔ صحیح۔ مجتہد مطلق سے آپ سے حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار اگر حضرت معاویہ غلط ہوتے ہیں تو ان کا دور امام حسن نے بھی تو پایا، ان کا دور امام حسین نے بھی تو پایا، اور ان کا دور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی پایا، مولا کائنات کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب نے بھی پایا، بلکہ وہ تو صفین کے اندر حضرت معاویہ کے گروہ کے اندر شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ان سب نے، یہ جو بڑے بڑے صحابہ اور مدینے کے بڑے بڑے تابعین، جو جن کے اندر جو ہے بدری بھی کچھ صحابہ، حضرت سہل بن حنیف یہ بدری صحابی ہیں، کہا کہ ان سب نے حضرت معاویہ کا دور پایا، ان میں سے کسی نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کے خلاف یہ 6 فٹ کی لمبی زبان نہیں کھولی۔ اللہ۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کی امارت کو مانتے تھے، واہ۔ اور پھر یہاں تک کہ خود مولا کائنات نے ناج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 206 ہے اور مکتوب نمبر 6، آپ نے فرمایا کہ خبردار سب معاویہ کے مرتکب نہیں ہونا، ہمارا یہ اخلاق نہیں ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کے بارے میں بری بات کریں۔ اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا امارۃ معاویہ، معاویہ کی امارت کو، معاویہ کے امیر ہونے کو برا نہ جانو، یہ خود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کا جو ہے یہ فرمان ہے۔ تو یہاں پر یہ میں کہنے میں حق بجانب رہوں گا نا کہ میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، اوہ، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ اللہ اکبر۔ تم اپنا تعین کرو، ہم تو مولا علی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہت اچھے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لا تقربوا امارۃ معاویہ، وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں۔ تو اہل سنت ہونے کے لیے جو بنیادی علامات ہیں، ان میں سے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو امور 20 کے اندر ایک علامت لکھی، وہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت معاویہ اور دیگر جتنے بھی نبی پاک کے صحابہ ہیں، ابو سفیان ہیں، حضرت ہند ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کا ادب کیا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا، تب وہ سنی ہے، بصورت دیگر وہ سنی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اندازہ ہو گیا آپ کو ٹاپک کیا تھا، حقیقی اہل سنت کی پہچان۔ اب جو سوال، آخری 2 سوالات میں نے کیے ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کی محبت کو بتایا کہ بھئی یہ کتنی اہم ہے، کتنی بلند ہے مولا علی کی شانیں۔ اب بیان کرنے کے بعد یہی سادات کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی معاملے میں کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو بھائی یہی اہل سنت ہے، یہی توازن، یہی الحمدللہ اعتدال آپ کو اہل سنت میں نظر آئے گا کہ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کے پیارے پیارے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور دونوں سے جو غلامی کی وجہ ہے اور محبت کی وجہ وہ محبت مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہر محبت کا مرکز حضور کی ذات پاک ہے۔ ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرتے ہیں، اور نسبت ہو ایسی کہ وہ حضور کے اصحاب ہو، نسبت ہو ایسی کہ وہ حضور کی آل ہو، ان کے تو پھر ہم غلام ہیں نا، ان کے تو ٹکڑوں پہ ہم پلنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم اسی جماعت کے فالوورز ہیں، ہم انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور الحمدللہ یہی اہل حق ہیں۔ اور اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے، اسی پر عافیت والی زندگی، اسی پر ایمان و عافیت والی شہادت والی موت عطا فرمائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی اسی عقیدے اور نظریے پر رہیں اور حقیقی اہل سنت رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، بہت کمال گفتگو، ثنا خانوں کا بہت دل سے شکریہ۔